نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 197، 98 اور 99 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات مقدسہ میں جو خاص توجہ طلب الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے ہوئے ہیں۔ اشہر شہر کی جمع ہے، اور عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ جمع کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ یہاں جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، یہ 2 مہینے مکمل، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، تو یہ پورے 3 مہینے نہ ہونے کے باوجود اس پر جمع کا اطلاق کیا گیا، اور ایسا بھی عربی محاورہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 سے کم پر عموماً تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات 2 پر بھی جمع کا اطلاق، یعنی 1 سے زائد پر جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اس کی قرآن مجید میں متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلا سورہ تحریم کی 4 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، فقد صغت قلوبکما، تو یہاں لفظ قلوب جو قلب کی جمع ہے اس کا اطلاق 2 پر جمع کا اطلاق کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، جانے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم کیسے ہیں؟ یہ معلوم اس طرح ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا یہی نام تھا، اور دور جاہلیت میں لوگ اگرچہ ان مہینوں کے وقتوں میں تو تبدیلی کر دیا کرتے تھے، مگر تبدیلی کے باوجود ان کا نام یہی رکھتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، حج کے مہینے تمہیں معلوم ہیں۔ پھر فرمایا، فمن فرض فیہن الحج،
جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے۔ فردا اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کاٹنا، چونکہ جس چیز کو کاٹا جائے تو کاٹنے کا اثر اس شے میں لازم ہو جاتا ہے، اس لیے اب ہر لازمی اور ضروری چیز کو فرض کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معنی ہے کہ جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، اپنے اوپر فرض قرار دے دے، خواہ وہ ان مہینے میں احرام باندھ کر اپنے اوپر فرض کرے یا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر سفر شروع کر دے، کسی طرح بھی جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، لازم کر لے، تو فرمایا فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال، تو نہ وہ رفس کرے اور نہ ہی گناہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ رفس دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو لفظ کا معنی، رفس کا معنی جماع اور جماع کی اسباب اور اس کے دوائی، یہ چیزیں وہ افعال رفس کہلاتے ہیں۔ اس معنی میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ لفظ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت مبارکہ میں استعمال ہوا، جہاں ارشاد فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو یہاں رفث سے مراد جماع اور دوائی جماع ہیں، اسباب جماع ہیں۔ اور رفث کا دوسرا معنی ان افعال کے تذکرے کو بھی اور ان افعال کو بیان کرنے پر جو کلام کیا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے، اس کلام کو، اس گفتگو کو بھی رفث کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں رفث کا یہی معنی ہے کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ صحبت کا تذکرہ بھی نہ کرو، یعنی ایسی گفتگو بھی نہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے وہ ایسی گفتگو بھی نہ کرے، ولا فسوقا، اور کسی قسم کا اور کوئی گناہ بھی نہ کرے، ولا جدالا، اور مجادلہ اور جھگڑا بھی نہ کرے، یعنی اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ، خدام کرایہ داروں کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بھی، دکانداروں کے ساتھ یا امیر حج کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی بھی تم کرو، جو خیر بھی تم کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ خیر سے مراد ہر وہ شے ہوتی ہے جس کی طرف عقل مند لوگ رغبت کریں۔ وہ شے معقولات میں سے بھی ہو سکتی ہے اور محسوسات میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا خیر کا اطلاق عدل و انصاف پر بھی ہوتا ہے، فضل و مال پر بھی ہوتا ہے، صدقہ و خیرات پر بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی عبادات خواہ وہ فرضی ہوں نفلی ہوں ان پر بھی ہوتا ہے، اور عبادات کی ادائیگی میں خشوع و خضوع پر بھی ہوتا ہے۔ تو ہر وہ شے جو اہل عقل کے ہاں مرغوب اور پسندیدہ ہو اس کو خیر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی تم بھلائی کرو، جو بھی تم صدقہ و خیرات کرو، عبادات کرو، اور ان عبادات میں خشوع و خضوع کرو، اللہ انہیں جانتا ہے۔ پھر فرمایا ولا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس سفر میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل کا لغوی معنی تو زیادتی کا ہوتا ہے، خواہ وہ زیادتی کمانے کے ساتھ ہو یا بغیر کمانے کے۔ منافع جو تجارت کے ہوتے ہیں ان کو بھی فضل کہا جاتا ہے۔ یہاں یہی معنی ہے کہ جو بھی تم تجارت کے منافع حاصل کر لو اس سفر کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم میدان عرفات سے واپس پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ پھر ارشاد فرمایا افیدوا من حیث افاد الناس، کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ تو عرفات سے پلٹ کر مزدلفہ میں آتے، لیکن جو بڑے بڑے سرداران قریش ہوتے وہ تکبر کی وجہ سے
عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، وہ مزدلفہ سے ہی پلٹ کر واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں، یعنی تم بھی عرفات میں جا کر واپس آیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو ظاہر ہے ان مہینوں میں جو حج کیا جاتا ہے یہ فرض قطعی ہے، اور اس کی فرضیت کے اندر کسی قسم کی نہ تعویل کی گنجائش ہے نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے، بلکہ اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ درجہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ حج ہر بندے پر فرض نہیں بلکہ ہر صاحب استطاعت بندے پر فرض ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر بھی ہر سال فرض نہیں ہوتا بلکہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جسے استطاعت حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ فوراً حج کر لے، اور اگر اس نے فوراً حج نہ کیا، تاخیر کرتا رہا، سالوں پہ سال گزرتے رہے، تو بھی اس تاخیر سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے تک وہ بندہ اس فرض کو ادا کر لے، اور اگر پھر بھی ادا نہ کیا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو حج صرف ایک بار عمر میں فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ایام کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ عمرہ وہ سارا سال جب چاہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ انہی آیات کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حج کا جو مخصوص وقت ہے وہ معلوم مہینے ہیں، اور وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان ایام میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور جب ایام منا گزر جائیں، یعنی ان ایام میں جب چاہیں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور ان ایام سے پہلے بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایام گزر جائیں تو پھر حج کا وقت گزر جاتا ہے اور پھر حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ یہاں یہ اصول ذہن نشین رہے کہ احرام باندھنا یہ حج کے لیے شرط ہے، حج کے لیے رکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تو ان مخصوص مہینوں میں ہی ادا کیا جا سکے گا، اور احرام چونکہ شرط ہے، اور شرط چونکہ پہلے ہوتی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی بندہ احرام باندھ لے حج کا، تو احرام اس کا بھی قابل اعتبار ہے، اور وہ احرام بھی صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ شوال سے بھی پہلے حج کا احرام باندھ لے تو احرام اس کا بھی صحیح ہے، اور وہ احرام باندھنے کے بعد انتظار کرے گا یہاں تک کہ جب یہ مخصوص دن آ جائیں حج کے ذی الحج میں، تو اس وقت وہ حج ادا کرے گا۔ اور اگر یہ وقت گزر گئے، ایام منا بھی گزر گئے، ذی الحج کے ایام بھی گزر گئے، پھر احرام حج نہیں باندھا جا سکتا۔ انہی آیات کے ضمن میں مفسرین نے تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، لیکن حج کے مہینے حج کو فرض نہیں کرتے۔ حج فرض تب ہوگا جب بندے نے احرام باندھ لیا، اور بندے نے احرام باندھ کر خود اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ محض حج کا وقت آنے سے حج فرض نہیں ہوتا، بخلاف نماز وغیرہ کے اور روزہ کے، اس لیے کہ ان میں معاملہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب رمضان کا وقت آتا ہے تو روزہ رکھنا اور روزہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج کا معاملہ ان عبادات کی طرح نہیں کہ حج کے مہینے آ جائیں تو صاحب استطاعت پر وقت کے آنے سے فرض ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وقت آنے کے باوجود صاحب استطاعت پر بھی اسی سال تعیین کے ساتھ فرض تب ہوتا ہے جب وہ احرام وغیرہ باندھ کر
حج اپنے اوپر لازم کر لے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حج کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ ان کی وضاحت یہ ہے کہ احرام، اس سے عام طور پر لوگ مراد جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چادریں ہوتی ہیں لوگ ان کو احرام کہتے ہیں، حالانکہ یہ احرام نہیں بلکہ یہ احرام کا لباس ہے، احرام کی ایک نشانی ہے۔ اصل احرام کیا ہوتا ہے؟ اصل احرام یہ ہوتا ہے کہ بندہ حج کی نیت کے ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہہ لے تو وہ کیفیت احرام ہوتی ہے، اور یہ جو اوپر چادریں ہوتی ہیں یہ اس کیفیت کے اظہار کے لیے ایک لباس ہوتا ہے۔ تو نیت کے ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہنا یہ احرام ہے، اور اس احرام میں تلبیہ بلند آواز سے کہنا ہی واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حدیث قدسی ہے: مر امتک یرفعوا اصواتہم بالتلبیہ فانہا من شعائر الحج، کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو یہ حکم دیں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں، اس واسطے کہ یہ حج کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ ہے، اور اس کی ادائیگی کا وقت 9 ذی الحج کی دوپہر سے لے کر اسی دن کی مغرب تک ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض حج کا طواف زیارت ہے، اور یہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو حج کے یہ 3 فرائض ہیں، اور انہی آیات کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ ایام حج میں جو شخص مکہ کا رہنے والا ہو وہ صرف ان ایام میں حج ہی کرے، اور وہ ان ایام میں عمرہ نہ کرے، اور جو آفاقی ہو وہ ایام حج کے اندر عمرہ بھی کر سکتا ہے اور بالاتفاق کر سکتا ہے۔ اور ایام حج سے مراد آپ سماعت فرما چکے کہ شوال کا مہینہ پورا، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان ایام میں مکی عمرہ نہیں کرے گا، آفاقی یعنی باہر سے آنے والے لوگ عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ اور انہی آیات سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ حج کے جتنے ارکان ہیں ان سارے ارکان کی ابتدا دن سے ہوتی ہے، رات کو کوئی رکن بھی شروع نہیں ہوتا۔ مثلاً طواف زیارت ہے، دن کو کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ ہے، دن کو کیا جاتا ہے، اور مزدلفہ کا جو وقوف ہے ویسے تو عموماً یہاں پر آ کر رات گزاری جاتی ہے، لیکن اصل جو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بھی دن کو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ عمل بھی دن کے وقت ہوتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اپنے سر کا حلق کرایا جاتا ہے، یہ سارے ارکان دن کے وقت ادا ہوتے ہیں۔ اور ایام حج میں جو رات ہوتی ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی ایام حج میں جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 10 ذی الحجہ کے تابع ہوگی۔ یہ ایام حج کی خصوصیت ہے، جبکہ باقی ایام کے اندر، ایام حج کے علاوہ باقی جتنے ایام ہیں ان میں رات کے تابع دن ہوتا ہے، لیکن ایام حج میں رات خود دن کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور انہی آیات کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ رب العالمین چونکہ فرماتا ہے کہ حج کے مہینے تو پہلے سے معلوم شدہ ہیں، اور یہ پہلے سے جو معلوم شدہ ہیں یہ اسلام سے پہلے کے دور کے ان کے یہی نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو ادیان ہیں اور جو شریعتیں سابقہ شریعتیں کہلاتی ہیں، ان سابقہ شریعتوں کے جن امور کو ہماری شریعت اسلامیہ نے باقی رکھا ہے وہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہیں، وہی مشروع ہیں۔ مثلاً حج کے مہینے جو موجودہ ہیں یہ
سابقہ شریعتوں میں سے ہی انہیں باقی رکھا گیا تو یہی ہمارے نزدیک مشروع ہیں اور یہی وہ ہماری شریعت بھی قرار پاتی ہیں، اور سابقہ شریعتوں کے جو چیزیں ہماری شریعت نے منع کر دیں وہ ممنوع ہیں، اور جنہیں باقی رکھا وہ جائز ہیں۔ اور انہی آیات کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ حج میں جو چیزیں منع ہوتی ہیں ان میں سے بعض ممنوعات ایسے ہوتے ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلاً وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اس کا ترک کرنا ممنوع ہے، اور اگر کوئی بندہ سرے سے وقوف عرفہ کا ترک ہی کر دے تو اس نے چونکہ ممنوع کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے حج فاسد ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا۔ تو حج کے بعض ممنوعات ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض ممنوعات حج ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے حج فاسد نہیں ہوتا بلکہ دم لازم آتا ہے، اور دم دینے سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً حالت احرام میں خوشبو لگانا یہ منع ہے، اگر کسی نے ارتکاب کیا تو دم لازم آئے گا۔ اسی طرح سلا ہوا لباس پہننا یا خشکی کا شکار کرنا یہ وہ ممنوعات ہیں کہ ان ممنوعات کے ارتکاب سے دم لازم آئے گا اور دم دینے سے حج مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی حج ہی کی خصوصیت ہے کہ ممنوع بعض ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے حج فاسد نہیں ہوتا، جبکہ نماز اور روزہ وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کا اگر بندہ ارتکاب کرے تو وہاں وہ عبادت ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور انہی آیات مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ قرآن مجید چونکہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ، ان ایام میں، ان مہینوں میں جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے وہ نہ فحش گوئی کرے، نہ گناہ کرے، اور نہ ہی ایام حج میں لڑائی جھگڑا کرے۔ تو ایام حج کے اندر یہ امور منع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام حج میں رفث منع ہے، لیکن اگر کوئی صرف نکاح کرتا ہے ایام حج میں اور حالت احرام میں بھی کرتا ہے تو حالت احرام میں یا ایام حج میں صرف نکاح کرنا یہ رفث نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بعد وہ جماع وغیرہ کرنا وہ رفث ہے اور وہ منع ہے، نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا تو حالت احرام میں اور ایام حج میں جائز ہے، لیکن بوس و کنار کرنا یا دیگر معاملات جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں وہ منع ہیں، وہ رفث ہیں، اور ان کے کرنے سے حج جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات مبارکہ سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ رب العالمین چونکہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو اپنے اوپر حج لازم کر لے احرام باندھ کر تو وہ ایام حج میں نہ فحش گوئی کرے، نہ دوسرا کوئی گناہ کرے، اور نہ ہی ان ایام میں لڑائی جھگڑا کرے۔ تو فحش گوئی، رفث یہ منع ہے۔ تو رفث منع ہے، لیکن اگر ایام حج میں یا حالت احرام میں جس بندے نے نکاح کر لیا تو نکاح منع نہیں ہے، البتہ نکاح کے بعد بوس و کنار کرنا یا حقوق زوجیت ادا کرنا وہ ممنوع ہے۔ اور اگر کسی نے بشہوت یہ امور انجام دیے تو اس پر دم لازم آئے گا۔ اسی طرح احرام کی حالت میں جہاں رفث منع ہے اور فسوق یعنی گناہ کے کام منع ہیں، وہیں پر دیگر بھی کچھ ممنوعات ہیں۔ مثلاً خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہے، بلکہ شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح بالوں کو کاٹنا یا ناخنوں کو کاٹنا یہ بھی منع ہے۔
اسی طرح وہ جوئیں جو میل سے پیدا ہوتی ہیں انہیں اپنے جسم سے دور کرنا یہ بھی منع ہے۔ اپنے جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی منع ہے، اور اپنے چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی منع ہے۔ یہ وہ ممنوعات ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں منع ہیں۔ اور اس کے بعد مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے اور موزہ پہننا بھی منع ہے، لیکن عورتیں ظاہر ہیں وہ سلا ہوا کپڑا پہنیں گی، لیکن مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اور مرد کے لیے سر ڈھانپنا بھی منع ہے، جبکہ عورتیں بھی سر ڈھانپیں گی۔ اسی طرح انہی آیات مبارکہ سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جدال بھی منع ہے، تو یہ جدال، یہ لڑائی، یہ جھگڑا جو منع ہے یہ وہ جھگڑا ہے جو دنیاوی امور میں جھگڑا ہے، اور دنیاوی معاملات میں، ذاتی معاملات میں جھگڑا ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اصول دین کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں دعوت دینے کے لیے مجادلہ کرے تو یہ مجادلہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم طاعت اور بندگی ہوتی ہے، اور یہ مجادلہ تو وہ ہے جس کا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو دینی امور میں مجادلہ کرنا یہ عبادت اور بندگی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہی یہ محمود اور طیب ہے۔ البتہ جہاں بھی مجادلہ کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ ہے دنیاوی معاملات میں مجادلہ کرنا۔ اور پھر اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا فی الحج کی قید سے، کہ یہ رفث، فسوق اور مجادلہ ویسے تو ہر حال میں ہی منع ہیں، لیکن ان کی ممانعت حج میں بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کام عام حالات میں ممنوع ہو، ایام حج میں ان ممنوعات کے ارتکاب سے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھلائی تم کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ مالک کریم ہماری بھلائیاں بھی جانتا ہے اور برائیاں بھی اگرچہ جانتا ہے، لیکن اس موقع پر اس نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بھلائیاں جانتا ہوں، اور برائیوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا۔ تو ایام حج میں جب بھی آپ کلام کریں، گفتگو کریں، یا کسی کے بارے میں آپ گفتگو کریں تو ہمیشہ امور خیر کا ہی ذکر کریں، امور شر کا ذکر نہ کریں، گناہوں پر پردہ ڈالیں۔ رب العالمین نے اس آیت میں صرف خیر کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ وہ ہمارے خیر اور ہمارے شر دونوں کو ہی جانتا ہے۔ اور پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بے شک تقویٰ بہترین زاد راہ ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو بھی عازمین حج ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا زاد راہ لے کر چلنا واجب ہوتا ہے جس سے آسانی کے ساتھ وہ سوار ہو کر جا بھی سکیں اور واپس بھی آ سکیں، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کر سکیں۔ یہ ان کی حاجت ہے اور اتنا رکھنا واجب ہے، اور اپنی حاجت سے زیادہ اگر زاد راہ ساتھ لے لیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی حاجت پوری کی جا سکے اور کسی اور کی ضرورت میں اس کے کام آیا جا سکے، تو اپنی حاجت سے زیادہ زاد راہ ساتھ رکھنا یہ مستحب ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے کام آئے۔ یہ زاد راہ چونکہ سفر حج کا ہے اور اس کو ساتھ رکھنے کی رب العالمین نے تلقین فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محض توکل کے نام پر تم نکل پڑو اور رستوں میں لوگوں سے مانگتے پھرو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا زاد راہ اپنا ساتھ لو۔ جہاں بھی دنیا میں سفر کرنا ہو تو سفر فی دنیا کے لیے زاد راہ ضروری قرار دیا گیا،
اور سفر فی الدنیا کے لیے زاد راہ یہ مال ہوتا ہے۔ جب سفر من الدنیا ہو، دنیا سے سفر کرنا ہو، تو اس سفر کے لیے بھی زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دنیا میں سفر کرنا بغیر زاد راہ کے مشکل ہو جاتا ہے، عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی، تو دنیا سے جس نے سفر کرنا ہو اس کے لیے زاد راہ کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کا زاد راہ طاعت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، اور احکام الہی کی بجا آوری ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد تجارت اور تجارت کے منافع ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سفر حج میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اور تو آپ کا مقصود اصلی فوت نہ ہو، تو راہ کے اندر اگر تجارت کا موقع مل جائے اور تم تجارت کر لو تو اس تجارت میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ حج کی ادائیگی میں یا حج کے مناسک ادا کرنے میں نہ کمی آئے نہ رکاوٹ آئے، اور یہ تجارت اخلاص کے اور اس سفر کے منافی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اتنے جملے کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو ثابت فرمایا ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ وقت نہ مل سکے وقوف کے لیے تو شریعت نے اس کے لیے پھر گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کسی لمحے بھی وقوف کر لے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا۔ یعنی ویسے تو اس کا وقت مغرب تک ہے، اور اگر مغرب تک کوئی پہنچ نہیں سکا یا کسی بیماری کی وجہ سے وقوف عرفہ کر نہیں سکا تو یہ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ مغرب کے بعد بھی فجر طلوع ہونے سے پہلے بھی وقوف عرفہ کر لے تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مجبوری کے پیش نظر۔ اور وقوف عرفہ عرفات میں کسی خاص جگہ پر کرنا ضروری نہیں، بلکہ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے، جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے۔ صرف وہاں پر بطن عرنہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وقوف عرفہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وقوف عرفہ اگر کوئی بندہ بالکل ہی چھوڑ دے، یعنی سرے سے اس نے وقوف عرفہ کیا ہی نہیں، پھر تو ظاہر ہے اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے وقوف عرفہ تو کیا لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ وہاں سے لوٹ آیا تو اب اس نے فرض کو ترک کیا ہے، ممنوع کا ارتکاب کیا ہے، اس پر دم لازم آئے گا، اور دم دے گا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ مزدلفہ میں یہ مشعر حرام مزدلفہ کا ہی نام ہے، اور یہ مزدلفہ حدود حرم میں شامل ہے۔ مزدلفہ میں جب پلٹنا ہے تو ظاہر ہے عرفات سے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے پلٹنا ہے، اور حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب جب عرفات میں ہو جائے تو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ مزدلفہ میں آئیں اور یہاں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھیں، بلکہ جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے پھر مغرب کی نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ میں پہنچ گیا، ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، تو بھی وہ مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھے گا، بلکہ آج اس کے لیے مغرب کا وقت عشاء کے وقت سے شروع ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ سے ہی غروب آفتاب سے پہلے آ گیا تو اگرچہ وہ وقوف یعنی عرفات کو چھوڑنا مغرب سے پہلے اس نے جرم کیا ہے، لیکن اگر وہ آ گیا اور یہاں مغرب کے وقت مزدلفہ میں پہنچ بھی گیا تو بھی وہ مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھے گا،
بلکہ عشاء کا جو وقت شروع ہوگا پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا۔ اور مغرب کی اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھے گا، اس کے بعد عشاء کے فرائض پڑھے گا، اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھے گا، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے گا۔ اور مزدلفہ میں جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اور اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر، یہ جو ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو، ابتدائی وقت میں 10 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرے اور اندھیرے میں یہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں وقوف کرے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد یہاں وقوف نہ کرے بلکہ وہ طلوع فجر سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائے، تو اس نے چونکہ وقوف مزدلفہ ترک کر دیا ہے، اس واسطے اس بندے پر دم لازم ہوگا، لیکن یہ اس تارک پر دم لازم ہوگا جو صحت مند ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مریض ہے یا کمزور ہے یا خواتین ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم وقوف مزدلفہ کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کرنے کے بعد یہاں سے اگر نکلیں گے تو منی میں پہنچتے ہوئے اور پھر رمی جمرات کرتے ہوئے ازدحام ہو جائے گا، تو رش ہو جائے گا، ہماری صحت اجازت نہیں دیتی۔ تو ان معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے اور ضعیفوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ رات کے وقت بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ البتہ جو صحت مند ہو ان کے لیے نماز فجر کے بعد 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ یہ واجب ہوتا ہے۔ اور انہی آیات مبارکہ کے اس حصے سے علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چونکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو جب عرفات سے پلٹو، تو یہاں ہر وقت جتنا وقت یہاں پر گزرے، تکبیر میں، تحلیل میں، تلبیہ میں، ثنا میں، درود و سلام میں، تلاوت میں، دعائیں مانگنے میں، یعنی ذکر الہی میں یہ وقت گزرنا چاہیے۔ اور پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس، کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تو لوگ چونکہ عرفات میدان میں وقوف کرنے کے بعد پلٹتے تھے، اور یہ قریش کے سرداران مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، وقوف عرفہ نہیں کرتے تھے، رستے سے ہی واپس پلٹ آتے تھے، تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم وقوف عرفہ نہیں کرتے، وقوف عرفہ کر کے واپس پلٹا کرو۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں فی زمانہ وہ لوگ جن کو واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے اور وہ ایام حج میں عرفات کا میدان شروع ہونے سے پہلے ہی راہ میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، وادی محصر میں کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے وہ وہیں سے واپس لوٹ آتے ہیں، عرفات میں پہنچتے ہی نہیں۔ اور کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر وادی محصر میں بیٹھے ہیں یا حدود عرفات شروع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے اور اس حج کریمہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ وقوف عرفہ کے تارک ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔